بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 133 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 73 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. پچھلی آیات کے اندر کفار کے بتوں کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کفار کے پاس اپنے بتوں کی حقانیت پر کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے. اب ان آیات میں ایک اور حقیقی کمزوری اور انتہائی بے بسی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے وسیع علم اور معلومات کا ذکر پچھلی آیات مقدسہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین، آسمان اور ہر چیز کا علم ہے. اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کثیر علم ہے، یعنی نبی پاک بھی ہر چیز کا علم اور خبر رکھتے ہیں اور ہر دنیا و آخرت کی اشیاء کے خبر اور ان کے انجام کو جانتے بھی ہیں اور انجام بتا بھی سکتے ہیں. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو یعنی اے اہل مکہ، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک عجیب بات اور حکایت بیان کی جاتی ہے. استمعوا لہ، اس کو کان لگا کر سنو. وہ بات کون سی ہے؟ بات یہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اس بات کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے جس کو تم حقیقی معبود کو چھوڑ کر پکارتے ہو، پوجا کرتے ہو، یعنی بتوں کی تم عبادت کرتے ہو. لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. بتا رہے ہیں کہ ذباب یہ اسم جنس ہے اور اس کا واحد ذبابہ ہے اور اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے بت اس مکھی کی تخلیق کے لیے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے مکھی چھین لی جائے، مما علیہم من الطیب والزعفران والمطلقون به، اس میں سے جو ان پر خوشبو اور زعفران لگی ہوئی ہے،
جس میں وہ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، لا یستنکزوہ منہ، یہ تو اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے اپنے عجز کی وجہ سے۔ فکیف یعبدون، پھر کیسے بندگی کرتے ہیں وہ انہیں اللہ کا شریک سمجھ کر۔ ھذا امر مستغرب، یہ بات چونکہ عجیب ہے اس لیے اس کو ضرب المثل سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ایسا طالب یعنی عبادت کرنے والا بھی ضعیف ہے اور مطلوب یعنی معبود بھی ضعیف ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے کافرین کے معبودان باطلہ کی تحقیر و تذلیل رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور اسی کے اوپر مثال دی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ اصطلاح قرآنی میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الناس کا خطاب ہوتا ہے وہاں الناس سے مراد صرف کفار انسان ہی ہوتے ہیں، اور یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 21 جگہ پہ یا ایھا الناس کا خطابی لفظ ارشاد ہوا ہے، اور ان تمام جگہ کافر انسان سے ہی خطاب ہوا ہے، جیسا کہ ان تمام آیات کے سیاق و سباق سے ظاہر و ثابت ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی کفار کو ہی خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے مکہ کے رہنے والو، ان بتوں کی کمزوری، بے کسی، بے بسی پر ایک اور مثل یہ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی تمہارے مٹی پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کی کئی مثالیں بتائی گئی ہیں، لیکن یاد رکھو فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور و فکر، تدبر و تعقل سے سنو، کیونکہ تدبر و تعقل سے سننا ہی مفید ہوتا ہے، اور یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ کہیں تم کو عقل اور سمجھ آ جائے، اور بے وقوفو، جن بتوں کی معبودیت پر تمہارے پاس مذہبی، عقلی، علمی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے اپنے ہی تراشوں خراشوں سے بڑی قوتوں مددوں کی آس سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ ان کی کمزوری ناکاریوں کی دیگر بے شمار مثالوں کے علاوہ ایک ظاہر ظہور تجرباتی مشاہدہ عقل میں آتی مثل یہ بھی ہے کہ بے شک ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ تمام بت جنہیں تم رب تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو حقیر سی، چھوٹی سی، معمولی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ تمام دنیا کے جھوٹے بناوٹی معبود جمع بھی ہو جائیں۔ ذبابن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ اسم جنس ہے اور اس کی واحد ذبابہ ہے، اور اس کا اطلاق مذکر و مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ تو فرما دیا کہ یہ تو چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ یہ سارے بت بھی آپس میں اکٹھے ہو کر مکھی بنانے میں لگ جائیں، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ تخلیق ان کے لیے صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ شیطان نفس امارہ کو اور نفس امارہ انسان کو کفر اور گناہ پر آمادہ کرتا ہے، یہ کہنا مان لینا ہی اس کی پوجا ہے، ورنہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا، نہ اس کی آواز آتی ہے۔ اے کافرو، یہ جو بت تمہارے گھروں، مندروں، دفتروں، کلیساؤں، گرجوں میں لٹکے ہوئے ہیں، جس کو تعظیم دے کر، عبادت کر کے تم نے معبود سمجھ لیا ہے، اور ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار سجا دیے ہیں، اور گلاب سے انہیں دلایا جا رہا ہے، خوشبو میں بسایا جا رہا ہے، جن کے جسم پر زعفران ملا جا رہا ہے، جن کے سامنے عمدہ کھانے رکھے جا رہے ہیں۔ روز اول سے آج تک مختلف انداز میں کفار فساق اس طرح کی بے وقوفیاں کرتے رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ بت شہد اور غذا کھا لیں گے، مگر یہ بت تو مکھی سے بھی زیادہ کمزور اور بے بس ہیں، اتنے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یعنی یہ لپٹے اور لتھڑے ہوئے ہیں جس خوشبو کے اندر، اگر ان کے یہ اتنے کمزور اور بے بس ہیں کہ اگر ایک حقیر مکھی ان کا تھوڑا سا کھانا
ان کے سروں جسموں پر لگا ہوا یا سامنے رکھا ہوا اٹھا کر لے جائے تو یہ بت تو مکھی سے بھی واپس نہیں چھڑوا سکتے اپنے عجز کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو عاجز ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور گندی مکھیاں تو ان کے سروں پر جسموں پر بیٹھ کر ان پر اپنی گندگی ہی ڈالتی رہتی ہیں، یہ بت ان کو بھی نہیں ہٹا سکتے، ان کو بھی نہیں بگا سکتے۔ یہ کفار خود بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، مگر عقل کے اندھے ہو گئے ہیں۔ فَكَيْفَ يَعْبُدُونَ شُرَكَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى هَذَا أَمْرٌ مُسْتَغْرَبٌ، بس کیسے یہ لوگ ان بتوں کو رب تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ تو عجیب سی بات ہے، اس لیے اسے ضرب المثل کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے عبادت کرنے والا بھی اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی، یعنی طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، بتوں سے مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جن سے مانگا جا رہا ہے یعنی یہ بت یہ بھی کمزور ہیں۔ ساجدین کافر بھی بدعقیدہ ہیں اور مسجودین وہ بھی بدعقیدہ ہیں، عابدین بھی جھوٹے ہیں، معبودین بھی جھوٹے ہیں، بت ساز بھی جھوٹے ہیں اور بت بننے والے بھی جھوٹے ہیں، گویا نہ یہ بت انہیں کچھ دے سکتے ہیں نہ یہ بتوں سے کچھ لے سکتے ہیں۔ ضربن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے 4 معنی مشہور ہیں۔ پہلا معنی مارنا، یہی لغوی اور حقیقی معنی ہے، اور دوسرا معنی بنانا، اور تیسرا مقرر کرنا، اور چوتھا معنی بیان کرنا۔ یہاں ضُرِبَ مَثَلٌ اسی معنی میں مستعمل ہے۔ مثل کے 6 معنی ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا معنی کہاوت، دوسرا معنی مشابہت، تیسرا معنی نظیر یعنی ہم مرتبہ، اور چوتھا معنی حقیقت، اور پانچواں معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مطابق کرنا، اور چھٹا معنی عجیب و غریب بات۔ یہاں لفظ مثل اسی معنی میں ہے۔ دراصل ہر مقبول اور رضامندی والی چیز اور بات کو مثل کہہ دیا جاتا ہے جو لوگوں میں جاری ہو۔ پھر یہ لفظ مستعمل و ادھار لیا گیا ہر عجیب بات اور حیران کن پریشان کن دلیل کے لیے۔ یہاں مثل سے مراد حیران پریشان کرنے والی الزامی دلیل ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی اسی الزامی مثل و مطالبے نے آج تک تمام کفار کو حیران و پریشان کیا ہوا ہے۔ اس لیے کفار اپنے بتوں کو قوی اور سچا ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے جھوٹے شعبدے اپنے بتوں سے منسوب کرتے ہیں۔ تدعون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کے 3 معنی کیے جاتے ہیں۔ بلانا، دعوت دینا، یہ اس کا لغوی اور حقیقی معنی ہے۔ دعا مانگنا اور عبادت کرنا، یہ دونوں اصطلاحی اور شرعی معنی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اکثر انہی 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ذباب کی تحقیق میں مفسرین لکھتے ہیں ذباب کا لغوی معنی مکھی ہے، لیکن لغتاً بھیڑ، شہد کی مکھی، اور تتلی، ڈھیمو، بھونڈ اور ہر زہریلی مکھی کو بھی ذباب کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً گندگی والی مکھی کو ذباب کہتے ہیں جس میں ڈنگ نہیں ہوتا، اور یہاں پر وہی مراد ہے۔ یہ اولاً گندگی سے قدرتی پیدا ہوتی ہے، پھر نر اور مادہ کے ملاپ سے انڈے اور انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں 9 انڈے دیتی ہے۔ اس کی طبعی عمر 40 دن کی ہوتی ہے، اور 40ویں دن یہ بڑھاپے سے مر جاتی ہے۔ 40واں یا 41واں دن اس کا آخری دن ہوتا ہے، اور 1 ماہ تک یہ انڈے دیتی ہے۔ ان آیات کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں جن کو ذکر کیے دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس کے معنی میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی اے کفار و مشرکین، اور یہی قول درست ہے اور یہی اصطلاح قرآنی ہے۔ اور فاستمعوا لہ کے حکم کی وجہ میں 3 اقوال ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی اس مثل کو تدبر و تفکر کے لیے سنو، اور بعض نے کہا اس کا معنی عبرت کے لیے سنو، اور بعض نے کہا یہ قول کل کے تحت ہے، اس لیے نبی کریم کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے اے حبیب مکرم، آپ ان کفار کو 4 باتیں سمجھا دو، سنا دو، شاید آپ کی بات کا اثر قبول کر لیں اور بندے بن جائیں، ورنہ آپ کو تو ثواب مل ہی جائے گا۔ پہلی بات شر عظیم ہے، دوسری بات نار ہے،
تیسری بات مسل ہے، اور چوتھی بات فاستمعوا لہ کا بیان ہے۔ تدعون کی قراءت میں 3 قول ہیں۔ پہلی قراءت تدعون یہی مشہور و مکتوب ہے، اور دوسری قراءت یدعون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب ہے اور یہ غیر مشہور قراءت ہے، اور تیسری قراءت یدعون فعل مضارع مجہول ہے۔ یہ قراءت صحابہ میں سے مشہور ہے مگر مکتوب نہیں ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا کی واؤ کے اندر 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا یہ واؤ عاطفہ ہے اور اس کی وجہ سے اجتماعوا کا عطف ہے ماقبل جملے لن یخلقوا پر، اور بعض نے کہا یہ واؤ حالیہ ہے اور معنی ہے حالانکہ، اور بعض نے کہا یہ واؤ وصلیہ ہے اور معنی ہے اگرچہ۔ الطالب والمطلوب کے حوالے سے اس کی مراد میں 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا الطالب سے مراد بت پرست کفار ہیں اور مطلوب سے مراد بت ہیں۔ یہی قول درست ہے کیونکہ کفار ان کے طالب ہیں اور یہ بت ان کے مطلوب مسجود اور مقصود ہیں۔ اور بعض نے کہا طالب سے مراد ذباب ہے اور مطلوب سے مراد بت ہیں، اور بعض نے اس کا الٹ کہا ہے کہ طالب سے مراد بت ہیں اور مطلوب سے مراد ذباب ہے، یعنی بت ضعیف ہیں اپنا کھانا واپس طلب کرنے میں، مکھی ضعیف ہے مطلوبہ چیز اٹھانے لے جانے میں کہ بہت تھوڑی سی ہی چیز لے جا سکتی ہے، وہ بھی یہ بت چھین نہیں سکتے، مگر یہ دونوں قول کمزور ہیں۔ پہلا قول راجح اور قوی ہے۔ مطلوبہ چیز کی مراد میں 3 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد بتوں سے دعائیں مانگنا ہے، یعنی فریادیں التجائے کرنا، آخرت کی شفاعت و سفارش یا اطاع و نجات کی امیدیں لگانا، اور بعض نے کہا کہ مطلوبہ چیز یہ ہے کہ کفار چونکہ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور معبود کی ایک قوت خالق ہونا ہے، تو یہ کافر اپنے بتوں سے صرف ایک مکھی پیدا کر دینے کا مطالبہ کریں، اور بعض نے کہا کہ مطلوبہ چیز مکھی سے کھانا واپس چھیننا ہے بلکہ پہلے ہی نہ لینے دینا اور مکھی کو مار بگانا ہے۔